اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حاکم نے مستدرک میں اس روایت کو نقل کیا۔ راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن سلام اسلام سے پہلے یہودی عالم تھے، تو یہ اپنے ایک پیٹی بھائی کی بات سنا رہے ہیں۔ پیٹی بھائی کا مطلب یہ ہے کہ یہ جن کی بات سنا رہے ہیں اسلام سے پہلے وہ بھی یہودی عالم تھے، نام تھا زید بن ساعیہ۔ زید بن ساعیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضور کو دیکھا تو کہتے ہیں میں نے حضور کا چہرہ دیکھ کے ہی میں سمجھ گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ میرے مسلمان دوستو، اس سے ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ یہ جو سچ اور صدق ہے نا، یہ نور بن کے چہرے پہ آ جاتا ہے۔ جھوٹے بندے کا چہرہ سیاہ ہوتا ہے، وہ روح سیاہ ہوتا ہے، اور جو سچ اور حق والے ہوتے ہیں ان کے ماتھے کو اللہ ایک خاص روشنی عطا کرتا ہے، ان کے چہرے کو میرا رب ایک خاص چمک عطا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کا چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھ کے ہی میں پہچان گیا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ لیکن کہتے ہیں کہ ابھی بھی دو نشانیاں ایسی تھیں کہ جو میں نے جانچی نہیں تھیں، اور میں جانچنا چاہتا تھا کہ کیا وہ علامتیں بھی حضور کے اندر ہیں کہ نہیں، جو علامتیں میں نے اپنی کتابوں میں پڑھی تھیں آخری نبی کے بارے میں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ وہ نشانیاں دیکھنے کے لیے، وہ علامات پرکھنے کے لیے میں حضور کے قریب ہوا، میں گھل ملنے لگا حضور کے ساتھ، آنے جانے لگا حضور کی محفل میں۔ یہ محفلوں میں آنا جانا بھی یہ رب کی عطا ہوتی ہے۔ آتے جاتے کبھی بندہ آ ہی جاتا ہے، آتا جاتا رہے تو کبھی بندہ آ ہی جاتا ہے، قدموں تک بھی پہنچ ہی جاتا ہے، حق اور حقیقت تک رسائی بھی حاصل کر ہی لیتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے آنا جانا شروع کر دیا۔ مقصد میرا یہ تھا کہ میں آزماؤں، مقصد یہ تھا کہ میں پرکھوں، مقصد یہ تھا کہ میں امتحان لوں۔ اچھا، وہ نشانیاں دو کیا ہیں؟ کہتے ہیں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو نبی آخر الزماں ہوں گے ان کی علامت یہ ہوگی کہ کسی جاہل بندے کی جہالت ان کے علم پر کبھی قابو نہیں پا سکے گی، بلکہ ان کا علم ہر جاہل کی جہالت پر غالب آ جائے گا، ایک۔ اور دوسرا، اگر کوئی انتہائی جہالت کے ساتھ انہیں پیش آئے گا تو مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و ثنا کمال کی بردباری کا رویہ اس کے ساتھ اختیار فرمائیں گے۔ کہا یہ دو نشانیاں میں نے دیکھنی تھی اور میں نے پرکھنی تھی، اس مقصد کے لیے میں نے آنا جانا شروع کیا، یہاں تک کہ میں نے ایک دفعہ حضور کے ساتھ ایک ڈیل کی، سودا یہ کیا کہ یا رسول اللہ، ایک اونٹ آپ کو قیمت دوں گا، چلے جو بھی قیمت تھی، اونٹ یا جو بھی، اس قیمت کے بدلے اتنی کھجوریں آپ مجھے دیں گے۔ یہ جو باغ فدق تھا خیبر کا، فدق یا فدق، اس باغ میں مدینہ شریف کے اندر جو کھجوریں ہوتی تھی ان میں انتہائی اعلیٰ کوالٹی کی کھجوریں وہ اس باغ کے اندر تھی، جو باغ میرے مصطفیٰ کی ملکیت تھا۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ اتنی کھجوریں یہ میری ہوئی اتنی قیمت کے بدلے۔ تو کہتے ہیں میں نے قیمت ایڈوانس میں دے دی، اور دن طے ہو گیا کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو آپ نے کھجوریں میرے حوالے کرنی ہے۔ اچھا، اب ایگریمنٹ کا تقاضا، اخلاقیات کا تقاضا، اصول تجارت کا تقاضا تو یہ تھا نا کہ جو تاریخ طے ہوئی یہ صاحب اسی دن آتے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ کہتے ہیں میں 2 یا 3 دن پہلے ہی حضور کے پاس چلا گیا، کھجوریں ہینڈ اوور کرنے کا جو وقت طے تھا میں اس سے 2 یا 3 دن پہلے چلا گیا، اور میں نے جا کے اچھا پھر یہ بھی نہیں کہ کھجوریں دیں، انتہائی سخت الفاظ، انتہائی بظاہر بدتمیزانہ انداز اور لہجہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اختیار کیا۔
آپ کے پاس کوئی 3 دن پہلے ہی آ جائے، آ کے میٹھے میٹھے لہجے میں بھی کہے مہربانی کرو دے دو، تو آپ تو پھر بھی آگے سے چڑھائی کرو گے نا، تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ لیکن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اس کا لہجہ بھی گستاخانہ، وہ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ مجھے، اچھا صرف کہنا ہی نہیں لگا، کہتے ہیں میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیض پکڑی، حضور کی چادر پکڑی، کھینچی، اور کھینچ کے میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بڑی تلخ نظروں کے ساتھ دیکھا، گھورا میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، وَنَظَرْتُ إِلَيْهِ بِوَجْهٍ غَلِيظٍ، انتہائی کرخت نظر میں نے حضور کو دیکھ پہ ڈالی، اور میں نے کہا کہ اے محمد آپ مجھے میرا حق نہیں دیتے؟ اب آپ اندازہ کریں لفظوں کی کاٹ، لفظوں کی شدت اور سختی جو یہ اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے، کیا آپ مجھے میرا حق نہیں دیتے؟ ساتھ ہی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اے بنو عبد المطلب، تم لوگ ویسے ہی ٹال مٹول سے کام لیتے رہتے ہو، ہاں میرے تمہارے ساتھ کچھ معاملات پہلے بھی ہوئے، اور میں نے نتیجہ یہ نکالا کہ تم لوگ معاملے کو لٹکاتے ہو، ٹال مٹول سے تم کام لیتے ہو۔ حضرت عمر فاروق وہاں موجود تھے، انہوں نے اس شخص سے کہا کہ اے اللہ کے دشمن، کیا تو حضور کے بارے میں وہ باتیں کر رہا ہے جو میں سن رہا ہوں؟ ڈانٹا سخت لہجے کے اندر، اور ساتھ ہی کہا کہ اللہ کی قسم اگر مجھے حضور کی ناراضگی کا ڈر نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ یہ بھی تو حضور کے سینے کی وسعت ہے، اگر مجھے حضور کی ناراضگی کا ڈر نہ ہوتا۔ عمر یہ جو کہہ رہے ہیں، بندہ حضور کی گستاخی کر رہا ہے، بندہ حضور پر بہتان باندھ رہا ہے، بندہ بے وقت حضور کو تنگ کر رہا ہے، لیکن عمر پھر بھی کوئی سخت ایکشن لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، اس کے باوجود مصطفیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ اس کا مطلب ہے صحابہ کو پتہ تھا نا مصطفیٰ اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا کرتے ہیں، حضور علیہ السلام اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ کہا اگر مجھے حضور کی ناراضگی کا ڈر نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ اب حضرت عمر یہ باتیں کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ حضرت عمر کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا حضرت عمر کی باتیں سنی، عمر کو دیکھا تو حضور مسکرا پڑے، اور بھائی ظاہر ہے جو گستاخی کر رہا ہے حضور اس کو کچھ نہیں کہتے، تو جو گستاخ کو اس کی گستاخی کا احساس دلا رہا ہے، میرے آقا نے تبسمی کی خیرات بانٹنی تھی نا، حضرت عمر کو اپنے مسکراہٹ کی خیرات ہی عطا کرنی تھی، حضور مسکرائے۔ عمر نے کیا کہا تھا؟ مجھے حضور کی ناراضگی کا ڈر نہ ہوتا۔ حضور نے مسکرا کے بتایا، اے عمر اگر میں اس سے ناراض نہیں ہو سکتا تو تجھ سے کیسے خفا ہو سکتا ہوں؟ مسکرائے آقا، لیکن مسکرانے کے بعد کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوسع الناس صدرا، میں نے مولا علی کا جملہ اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے، کائنات میں کسی کے سینے میں وہ وسعت نہیں جو حضور کو رب نے عطا کی تھی، میں حضور کے سینے کی وسعت بتانے لگا ہوں۔ اب آقا نے حضرت عمر کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہا، اے عمر میں اور یہ کا مطلب وہ یہودی کون؟ زید بن سایہ۔ کہا میں اور یہ تجھ سے یہ توقع تو نہیں رکھ رہے تھے جو تم کر رہے ہو، ہماری توقع تو تم سے کچھ اور تھی، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں کچھ اور کرنا چاہیے تھا۔ کیا کرنا چاہیے تھا؟ آگے حضور نے فرمایا، اے عمر تجھے چاہیے تھا مجھ محمد کو کہتا کہ میں اچھے طریقے سے ادائیگی کیا کروں، اور اس کو کہتا کہ تو اچھے طریقے سے مطالبہ کیا کر۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کا حسن، اور میں کہتا ہوں اخلاق کریمانہ کی انتہا، حضور کے سینہ پاک کی وسعت دیکھیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر جا، اذهب یا عمر، اے عمر جا، اور جا کر کے اب میں محمد حکم دیتا ہوں اس کا حق ادا کر دے۔ وہ 3 دن پہلے آ گیا، لیکن حضور نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا تو پہلے آ گیا ہے۔ حضور نے حضرت عمر سے کہا جا کے اس کا حق ادا۔ اچھا صرف بات یہاں نہ رکھی، ساتھ حضور نے فرمایا کہ اب میں محمد حکم دیتا ہوں اسے 20 سا فالتو دینے تو نے، 20 سا کھجوریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے اسے ڈرایا ہے، تو نے اسے دمکایا ہے، وہ جو تو نے ڈرایا اور دمکایا ہے اس کے ازالے کے طور پر 20 سا۔ آپ 20 سا نہیں سمجھے تو میں آپ کو بتا بھی دوں، ایک سا 4.5 کلو کا ہوتا ہے، 20 سا کا مطلب ہے آقا علیہ السلام نے 2.5 من کھجوریں۔ حضور نے فرمایا صرف اس لیے دے کہ تو نے اس کو
بھئی گستاخی وہ کر رہا ہے، یہ ہے نا حضور کے سینے کی وسعت، گستاخی وہ کر رہا ہے، بے ادبی وہ کر رہا ہے، قبل از وقت مطالبہ وہ کر رہا ہے، بہتان اور افتراء کا راستہ وہ اختیار کر رہا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں عمر تو نے اسے ڈرایا۔ اس کا مطلب حضور سمجھا رہے کہ جو مجھ محمد کے سامنے کھڑا ہو، محمد کے سامنے آ کے اسے ڈرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ وہ رحمت للعالمین نبی کے سامنے کھڑا ہے۔ پر میں تو نے اسے ڈرایا ہے تو جا کے 20 سا اسے اس کے حق سے فالتو دے دے۔ اب جب حضرت عمر فاروق نے اس کو کھجوریں بھی دیں، 20 سا فالتو دیا نا، تو اب حضرت زید بن سائیہ حضرت عمر سے معذرت کرنے لگے، کہتے ہیں آپ خفا نہ ہو، میں نے یہ بات ایسے ہی نہیں کی، کہا میں نے پہلی کتابوں میں آخری نبی کی یہ 2 خوبیاں پڑھی تھیں، جو ان کے ساتھ جہالت کا سلوک کرے گا محمد اس کی جہالت کے بدلے بھی اس کو علم و بردباری کی دولت سے نوازیں گے، اس کو برداشت کریں گے حضور علیہ السلام۔ کہا میں تو آزمانا چاہتا تھا، اے عمر اب میں آزما چکا، اس کائنات میں کوئی اتنا حلیم ہے ہی نہیں جتنا علم رب نے محمد عربی کو عطا فرمایا ہے۔ پھر حضرت زید بن سائیہ انہوں نے کہا کہ فَأُشْهِدُكَ، اے عمر اب میں تجھے گواہ بنا رہا ہوں، اے عمر اب میں تجھے گواہ بنا رہا ہوں، کس بات پر؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اب میں تجھے گواہ بنا کے اعلان کرتا ہوں میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، اور میں محمد کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا۔ مطلب ہے رب کی توحید کو میں مان گیا، میں اسلام کی صداقت اور حقانیت کو مان گیا، اور میں نے رسول کریم علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور رسول میں نے تسلیم کر لیا۔ کہتے ہیں میں نے اس طرح آزمایا، اور آزمانے کے بعد میں نے کلمہ پڑھا، میں دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ نبی الکریم سے میں وابستہ ہوا۔ میرے عالی وقار دوستو، حضور کے سینہ مبارک کا ظاہری حسن، حضور کا سینہ چوڑا تھا، لیکن صرف ظاہری چوڑا نہیں تھا، اللہ نے باطنی وسعت بھی میرے مصطفیٰ کے سینے کو عطا فرمائی تھی۔ اور رسول کریم علیہ السلام جیسا علم، بردباری، اخلاق کریمانہ کی عظمت، کمال اور رفعت اور عروج اور عظمتوں کی انتہا رب کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی۔ آؤ دعا کرتے ہیں اللہ ان اخلاق کی بھیک ہمیں بھی عطا فرما دے۔